अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, 9th क्लास की इस्लामियत हम जो है ना वो पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने जो है ना वो पहला बाब भी ख़त्म कर लिया था। दूसरे बाब में जो है ना उसका फर्स्ट पार्ट जो ईमानियात वाला था वो कवर कर चुके हैं। इबादत वाला चैप्टर शुरू करें जिसमें हम 4 इबादत पढ़ेंगे, नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज। ठीक हो गया ना? तो इबादत वाले सेक्शन में चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, अपनी कॉपी निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू कर दें। पूरी एक्सरसाइज़ भी सॉल्व होगी और पूरी रीडिंग भी होगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो लिखना शुरू कर दें और समझ के पढ़ेंगे तो आपसे ज़्यादा नंबर किसी के नहीं, क्योंकि अगर आपको लिखना आ गया, ठीक हो गया ना? तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम इबादत वाले सेक्शन में चलते हैं। आप भी आ जाएँ किताब लेने, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इबादत में सबसे पहले आती है नमाज़, ठीक हो गया ना? नमाज़ दीन का सुतून है। सुतून इंग्लिश में पिलर को कहते हैं, ठीक हो गया ना? लंबे-लंबे आपने पिलर से देखे होंगे, अक्सर बिल्डिंग में जो है ना मस्जिदों में भी लगे होते हैं जिस पर इमारत दीवार खड़ी होती है, ठीक हो गया ना? तो ये भी हदीस है कि नमाज़ दीन का सुतून है, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हदीस है, ये जो लाइन है ना, ये हदीस से ली हुई है। शायद वो हदीस आ भी जाए, ली गई है, ठीक हो गया ना? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नमाज़ दीन का सुतून है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन की इमारत को कायम किया, जिसने इसे ढा दिया, गिरा दिया, ख़त्म कर दिया, ना पढ़ा उसने दीन की इमारत गिरा दी। ठीक हो गया ना? यानी एक छत जो है ना वो एक स्टोन पे खड़ी हुई है, अगर आप ये स्टोन गिरा देंगे तो इमारत पूरी गिर जाएगी। दीन जो है ना वो नमाज़ पे खड़ा हुआ है, ठीक हो गया ना? अगर हम नमाज़ ही नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर दीन पर अमल नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, नमाज़ जन्नत की कुंजी है, ये भी एक हदीस है। कुंजी कहते हैं चाबी को। उसके बाद नमाज़ मोमिन की मेराज है, ये भी एक हदीस है। मोमिन की पहचान है, मेराज कहते हैं पहचान को। नमाज़ मोमिन की आँखों की ठंडक है। आँखों की ठंडक जब लफ़्ज़ आता है ना, इसका मतलब होता है सुकून। ठीक हो गया ना? ये भी एक हदीस है। ये पहली लाइन में आपको 4 हदीसें बता दी हैं, दीन का सुकून, जन्नत की कुंजी, मोमिन की मेराज और आँखों की ठंडक। नमाज़ क़ुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। नमाज़ अल्लाह ताला की रज़ा, खुशनुदी कि अल्लाह ताला से खुश होते हैं। नमाज़ परेशानी और बीमारियों से निजात का ज़रिया है। नमाज़ बेहयाई और बुराई से रोकती है। ठीक हो गया ना? ये जो है ना वो आयत है। इन्ना सलाता तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। नमाज़ बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज़ मोमिन और काफ़िर में फ़र्क करती है। ये भी हदीस है। बंदे के कुफ़्र और इस्लाम, शिर्क और ईमान में फ़र्क करने वाली चीज़ ही नमाज़ है। अच्छा जी, फ़र्ज़ नमाज़ के लिए मुकर्ररा वक़्त शर्त है। ठीक हो गया ना? फ़र्ज़ नमाज़ के लिए मुकर्ररा वक़्त यानी टाइम पे नमाज़ पढ़नी ज़रूरी है। ठीक हो गया ना? जो वक़्त मुकर्रर है वो ज़रूरी है। ठीक है? तो फ़र्ज़ नमाज़ के लिए शर्त क्या है? मुकर्ररा वक़्त। नमाज़ इंसान को वक़्त की पाबंदी और नज़्म व ज़ब्त का दर्स देती है। इरशाद बारी ताला है, बेशक नमाज़ मोमिनों पर वक़्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ की गई है। ठीक हो गया जी? नमाज़ अदा करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी का सबब है। हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, किधर गया ये? ठीक हो गया ना? यहाँ पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला नमाज़ की वजह से गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुँ, 5 नमाज़ों की मिसाल नहर की तरह है, जिसका पानी साफ-सुथरा और गहरा हो, जो तुम में से किसी के घर के सामने से गुज़रती हो और वो इसमें हर रोज़ 5 मर्तबा गुस्ल करता हो। क्या तुम ख़्याल करोगे कि इसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी? सहाबा किराम ने कहा, नहीं। नबी अलैहि फरमाया, 5 नमाज़ें गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देती हैं जैसे पानी मैल को ख़त्म कर देता है। नबी अलैहि ने फरमाया था कि सोचो कि अगर एक बंदा है, उसके घर के सामने से एक नहर गुज़रती हो और उसमें बिल्कुल पाक साफ-सुथरा पानी आता हो और वो बंदा 5 टाइम उस नहर में नहाता हो, तो क्या उसके जिस्म पर कोई गंदगी रहेगी? तो नमाज़ भी उस नहर की तरह है कि आप 5 टाइम अगर पढ़ते हो तो आपके जो है ना करैक्टर में, आपके अमाल में कोई भी जो है ना वो बुराई या गुनाह नहीं रहेगा। ठीक हो गया ना? अच्छा जी, नमाज़ के लिए दर्ज झैल शराइत होनी ज़रूरी है। एक शराइत हमने पढ़ ली, ये वाली हमने शर्त पढ़ ली हुई है, मुकर्रर वक़्त होना। जिस्म पाक हो, ठीक हो गया ना? उसके बाद जगह साफ-सुथरी हो, ठीक हो गया जी? लिबास का पाक होना, लिबास साफ-सुथरा हो। सतर का ढाँपना, ठीक हो गया ना? सतर क्या होता है? ऐसा हिस्सा जो जिस्म का प्राइवेट होता है मर्द और औरत के लिए, ठीक हो गया ना? तो सतर जो होता है मर्दों के लिए, जो नाफ होती है ना पेट में नाफ होती है, उसके ऊपर से लेके नाफ से लेके घुटनों के नीचे तक का एरिया जो होता है ना वो सतर में आता है, ठीक हो गया ना? घुटना यानी गोडे का, ठीक हो गया ना? तो नाफ से लेके तो घुटने के नीचे तक का एरिया, पूरा घुटना कवर होना चाहिए, वो सारा का सारा एरिया सतर में आता है। वो किसी कपड़े से ढका होना चाहिए, ठीक हो गया ना? और औरतों के लिए चेहरे और हाथों को निकाल के, ये चेहरा सामने वाला और हाथ निकाल के बाकी सारा जिस्म जो है ना वो सतर में आता है।
قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا اور نیت کرنا کہ ہم نماز پڑھنے لگے۔ اچھا اکثر لوگ جو ہے نا وہ نیت کے لیے کچھ الفاظ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہ اکثر کہتے ہیں جی 4 رکعت نماز فجر، پیچھے اس امام کے سامنے منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اس طرح کے کوئی الفاظ احادیث میں رپورٹ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ جو نیت ہوتی ہے نا وہ آپ کے دل میں ہوتی ہے، جو اللہ اکبر کرنے لگتے ہو نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے کون سی نماز پڑھنی ہے، وہ اسی ٹائم نیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے وہ خاص الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ جب انسان کا جب انسان نماز کا آغاز کر کے تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہو گیا نا، جاؤ اللہ اکبر نہیں کہتے، اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز میں داخل ہوتا ہے تو قیام، ٹھیک ہے نا، جس میں آپ جو ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ پلس کوئی بھی سورت ملاد کے پڑھتے ہو، ٹھیک ہو گیا نا، کوئی بھی سورت یا قرآن تھوڑا سا ملا کے پڑھتے ہو، ٹھیک ہو گیا نا۔ قیام کھڑے ہونے کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ قرات ہوتی ہے ان دونوں چیزوں کی۔ رکوع اور سجدہ جہاں پہ آپ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو۔ قعدہ جہاں پر جو ہے نا وہ آپ تشہد میں آتے ہو، ٹھیک ہو گیا نا، تحیات پڑھتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ جلسہ دو جو ہے وہ سجدوں کے درمیان کا ٹائم۔ سلام ترتیب کے ساتھ لازم ہے۔ ارکان نماز کی ترتیب اور اس کی پابندی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ انفرادی نماز، انفرادی اکیلے نماز پڑھنا کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی بہت سی رہتے ہیں۔ میرے سامنے ساس میں باجماعت نماز اکیلے نماز سے 27 درجے افضل ہے، یعنی اگر آپ کو ایک نماز پڑھنے کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے نا، 10 ثواب ہوتے ہیں، تو باجماعت پڑھتے ہو تو 270 ثواب ہوتے ہیں، 27 سے اس کو ملٹیپلائی کر لو۔ ایک اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کی، یعنی آدھی رات یعنی 2-3 بجے تک جو ہے نا وہ بندہ اتنا ثواب اس کو ہوا۔ عشاء کی نماز جو ہے نا جس نے باجماعت ادا کی وہ ایسے جیسے کسی بندے نے رات کو 2 بجے تک عبادت کی ہے۔ اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تو اس نے ساری رات اس کو ایسے جس نے جو ہے نا وہ 2 بجے سے لے کے صبح فجر تک کا ٹائم بھی جو ہے نا اس نے قیام میں عبادت میں گزارا، حالانکہ وہ سو رہا تھا لیکن اس کو ثواب پورا مل گیا کیونکہ اس نے عشاء کی اور فجر دونوں کی نماز جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ گویا نماز ایک امانت ہے، اس امانت کو بر وقت ادا کرنا ہی مطلوب ہے، مطلوب کہتے ہیں ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ٹائم پہ ادا کی جائے۔ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا اس لیے بھی باعث اعزاز ہے، فخر کا باعث ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس عظیم گھر کی گھر سے نسبت نمازی کو عظیم بنا دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر بلا وجہ مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ فوائد و ثمرات کے نماز پڑھنے سے کون سا فائدہ ملتا ہے؟ گھر سے مسجد کی جب چل کر جانا اور مسجد میں نماز کو اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ادا کرنا انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رکھتا ہے۔ روحانی ایسی بات چیز جس میں خدا سے تعلق ہو۔ فجر کی نماز کے لیے صبح کو بر وقت اٹھنا، چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد جانا بذات خود ورزش کا، ٹھیک ہو گیا نا۔ ورزش کس کو کہتے ہیں؟ جم کو، جو آپ ایکسرسائز کرتے ہو جس سے انسان روحانی اور جسمانی فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازیوں کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر، دکھ زر سے آگاہ اور خوشی اور غم کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یعنی جب بھی آپ جو ہے نا نماز پڑھنے جاتے ہیں لڑکے تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں جب، تو پھر بات چیت میں جو ہے نا بندہ خوشی اور غم حالات سے باخبر رہتا ہے کہ بندہ کس طرح ہے۔ انہی امور یعنی کاموں کا خیال رکھنے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ کہ جب مجھے پتا چلے گا میرا دوست نماز پڑھ رہا ہے، میں بیٹھا ہوں اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، تو مجھے پتا چلا اچانک اس کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یار یہ بندہ پریشان ہے، ہفتہ ہو گیا میں نے نہیں دیکھا اس کو، تو آج مجھے پریشان لگ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا وجہ، پچھلے ہفتے تو جب سے میرے ساتھ نماز پڑھی ٹھیک تھا، آج کیا ہے اس کو وجہ؟ میں پوچھتا ہوں، مجھے مسئلہ بتاتا ہے، میں اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں ہفتہ اگر نماز ہی نہ پڑھنے جاؤں تو میں اس کو مل ہی نہیں سکتا، مجھے پتہ نہیں لگے گا وہ پریشان ہے، میں اس کی بھی پریشانی حل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو مسئلہ بڑھنے کے چانسز ہے۔ نماز ہمدردی، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، ایثار کہتے ہیں کسی کے لیے قربانی کرنا، ٹھیک ہو گیا نا۔ قربانی کرنا یعنی اپنی ضرورت چھوڑ کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا۔ اخوت، بھائی چارہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ محبت اور رواداری، رواداری کہتے ہیں برداشت، جیسے جذبات پیدا کرتی ہے۔ خشوع و خضوع، خشوع کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ جسمانی طور پر تیار ہو جاؤ،
خضوع کہتے ہیں روحانی طور پر، روحانی یا دماغی طور پر، یعنی آپ کا جسم ہی صاف ستھرا ہو، پتا ہوگا میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اور آپ کا دماغ بھی اس چیز پہ سیٹ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ اللہ اکبر کر کے آپ کسی کے اور گھر پہنچے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ پڑھ رہا نماز رہے ہو. ولی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور تزکیہ نفس، ٹھیک ہے نا، اپنے نفس کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ہمیں چاہیے کہ مکمل طہارت یعنی پاکیزگی کا خیال کرتے ہوئے خشوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں، تاکہ ہم نماز کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی اثرات سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دین کی حقیقی روح کے مطابق دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہو سکیں. ٹھیک ہو گیا نہیں؟ ایکسرسائز میں آ جاتے ہیں. اچھا جی، یہ آپ سولو کریں، اس کے بعد میں بھی آپ کو کرواتا ہوں. ہاں جی، حدیث مبارکہ میں نماز کو قرار دیا گیا ہے جنت کی کنجی. 5 نمازیں گناہوں کا ایسے خاتمہ کرتی جیسے پانی محل کا. 5 باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز کے ادا کرنے سے کتنا افضل ہے؟ 27 درجے. عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے ثواب ہوتا ہے ایک مکمل رات عبادت کے برابر. عشاء سے بھی آدھی رات اور فجر سے بھی آدھی رات، تو آدھی پلس آدھی پوری رات ہو گیا. باجماعت نہ کرنے سے انسان میں صرف پیدا ہوتی کس چیز کی؟ نظم و ضبط کی. ٹھیک ہو گیا جی. وقت پر نماز ادا کرنے کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں. ان صلاۃ علی المؤمنین کتاب موقوتا، یہ والی آیت ابھی آپ نے پڑھی، یہ والی آیت کا ترجمہ. ٹھیک ہو گیا نا. بے شک نماز مومنوں پر وقت وغیرہ پر فرض کی. جب آپ اس کا آنسر لکھو گے کہ وقت پر نماز پڑھنا نماز کی شرائط میں شامل ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. پھر آپ آیت کا ترجمہ لکھو گے. نماز کی 2 شرائط ہم نے پڑھی تھی، مقررہ وقت ہو، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، سطر ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا. ٹھیک ہو گیا نا. وضو، ٹھیک ہے نا. یہ ساری کی ساری شرائط ہے. مسجد باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی فرائض اثرات. ٹھیک ہو گیا نا. ایک آپ نے پڑھا تھا کہ لوگوں کے حالات سے باخبر رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمدردی کے، اظہار کے، قوت و محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس طریقے سے آپ نے دیگر نمازیوں سے ملاقات ہوتی ہے، انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ معاشرتی فوائد ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ وہاں سے لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو لے جی، آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا. یہاں تک اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ کسی بھی قسم کا آپ کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، یہاں پہ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا نا. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.